بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جناب، اندر کی خبریں، اور اس میں کچھ اعترافات ہیں جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کے، کھری کھری باتیں ہیں ان کی۔ اور لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خبریں یہ ہیں کہ 2 روز پہلے جس دن یہ فیصلہ آیا تھا عمران خان کے حوالے سے، جو الیکشن کمیشن نے جو نااہلی کا فیصلہ سنایا تھا، عین اسی دن یہ فیصلہ آنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے۔ ورکشاپ سے خطاب کے بعد انہوں نے انٹریکشن کیا، گفت و شنید کی ایک نشست ہوئی۔ اس میں کافی زیادہ سینئر جرنلسٹ بھی تھے، اس میں اینکر پرسنز بھی تھے، اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی تھے، انہیں باقاعدہ مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ ایسے انکشافات کیے، اعتراف کیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 بنیادی جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ جرنلسٹ تھے، ممکن ہے یہ باتیں آپ کی ریکارڈ ہوں، لیکن یہ ہے کہ جرنلسٹ ظاہر ہے دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، پھر بات سینہ بسینہ نکل جاتی ہے۔ اور مبینہ طور پر یعنی انہوں نے اس نشست میں گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ اعتراف کیا کہ جناب عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ ہی اقتدار میں لے کر آئی۔ انہوں نے دوسرا انکشاف کیا کہ نواز شریف جو ہیں ان کو ہٹانا ان کے ساتھ زیادتی تھی۔ یقیناً ان کا اشارہ یہی تھا کہ ظاہر ہے نواز شریف کو بھی اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہٹایا ہوگا، اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے ہم نے راستے ہموار کیے اور ان کے لیے ہم نے بہت سے الزامات سہے، یہاں تک کہ ہمیں چیف سلیکٹر یا سلیکٹر تک کہا گیا۔ یہ داغ بھی ہم پر لگا، داغ تو ظاہر ہے لگنا تھا جب آپ نے سلیکٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بالآخر عمران خان نے جو ہے وہ اپنی بیڈ گورننس سے ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہم ان کی بیڈ گورننس، نالائکی، نااہلی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب بہت سی تعیناتیاں ایسی تھیں جن میں آرمی کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی مداخلت نہیں تھی، جس میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کی تعیناتی کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف 2 تعیناتیاں ایسی ہیں جب عمران خان نے ہم سے مشورہ مانگا تو ہم نے وہ مشورہ دیا۔ ایک تو وزیر داخلہ کے لیے تو ہم نے سید اعجاز حسین شاہ کا نام پیش کیا، ان کو انہوں نے وزیر داخلہ بنایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈاکٹر معید یوسف تھے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، ان کی سفارش ہم نے کی، لیکن جس طرح بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں تھیں۔ بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ، قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان کو بنیادی طور پر ہم نے جس سوچ کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے لیے راہیں ہموار کی، لیکن وہ قوم کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے، اور بالآخر ان کی اپنی جماعت کے جو ارکان قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی تھے وہ بھی ان سے نالاں ہو گئے، اور ہم نے ان کو بارہا سمجھایا کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھیں، لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ یہاں تک کہ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی سیریسلی نہیں لیا، سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے، ایک انکشاف ہے، اور دیر آیت درست آیت۔ چلیں، انہوں نے جانے سے پہلے ممکن ہے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کیا ہو،
اور بھی بہت سی انہوں نے باتیں کی پاکستان میں موروثیت کی سیاست کے حوالے سے، کہ کس حکومت کی جو حکومت کا طرز عمل بہتر تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے مختلف باتیں، لمبی چوڑی یہ نشست تھی، سوالوں کے جواب بھی دیے گئے، مسنگ پرسنز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، فوج کے جرنیلوں پر یا فوج بطور ادارہ ان پر تنقید کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمیں عمران خان نے صلہ یہ دیا کہ آج ہمیں انہی کی جماعت کی جانب سے یا عمران خان کی جانب سے مجھے غدار کہا جا رہا ہے، جبکہ میں نے اتنا عرصہ پاکستان آرمی میں سرو کیا اور مجھے غدار کہا گیا۔ یہ تو حقیقت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے پاکستان میں بہت سے ہمارے منتخب وزرائے اعظم کو، سیاسی رہنماؤں کو بھی غدار کہا گیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ شیخ رشید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹا انسان ہے، کیونکہ شیخ رشید آپ کو پتہ ہے وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ میرے جونیئر تھے گورنمنٹ کالج میں، اور وہ میری ان سے اس وقت کی شناسائی ہے۔ انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب شیخ رشید تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 3.5-4 سال تک شیخ رشید مختلف ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آ کر اس بات کا دعویٰ کرتے رہے کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ تو میرا پرانا جاننے والا ہے، میرا جونیئر تھا، میں تو کالج کے دنوں سے انہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے بتایا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے بتایا کہ پتہ نہیں میں سن 1976 میں گورڈن کالج میں آیا تو میں تو شیخ رشید کو جانتا بھی نہیں تھا، میں نے تو شیخ رشید سے پہلی مرتبہ ملاقات کی ہے جب وہ وزیر بنے پچھلے دور حکومت میں۔ لیکن اب شیخ رشید تو آپ کو پتہ ہے، یہ بھی جب انہیں کرونا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ دیکھو جی مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے مجھے AFIC میں داخل کرایا گیا، اور 2.5-3 لاکھ کے انجیکشن جو کہ اویلیبل ہی نہیں تھے وہ مجھے لگائے گئے، اور مجھے انہوں نے نئی زندگی دی۔ اب اندازہ کیجئے کہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ جب کہ اب ان کے جانے میں 4-5 ہفتے رہ گئے ہیں، اب وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ میں ان پر تنقید نہیں کر رہا، ظاہر ہے ان کے منصب سے یہ بات شاید تعلق بھی نہ رکھتی ہو یا مناسبت بھی نہ رکھتی ہو یا شایان شان وہ نہ سمجھتے ہوں، لیکن 3.5 سال تک وہ فوج کا خود کو اوپنلی کہتے تھے کہ میں تو ان کا ترجمان ہوں، فوج کے بہاف پر وہ بیان دیتے تھے، کبھی ISPR کی جانب سے ان کے بیان کی تردید نہیں، سوائے آخری دنوں میں ایک آدھ مرتبہ شاید ISPR کی جانب سے، وہ بھی کھل کر بیان نہیں۔ کسی اینکر نے، کسی صحافی نے فون کر کے پوچھا کہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تو آگے سے یہ بتایا گیا کہ یہ بہت جھوٹا انسان ہے بس۔ لیکن اب جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں ایک انتہائی جھوٹا انسان کا خطاب دے دیا ہے، تو اب شیخ رشید میرا خیال ہے اس پر یا تو وضاحت کریں یا قوم سے معافی مانگیں، یا پھر لوگ انہیں سنجیدہ سمجھنے سے جو ہے وہ گریز کریں یا اجتناب کریں یا طائب ہو جائیں کہ یہ شخص واقعی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اسی طرح ہے کہ جو مختلف ضلعوں میں بعض اوقات ہوتے ہیں ٹاؤٹ جو لوگوں کو گھیرتے ہیں، عدالتوں میں ہوتے ہیں، کوئی نیا جج آتا ہے تو وہ کسی بھی وکیل، کسی بھی کلائنٹ جو سائل جاتے ہیں تھانہ کچہری میں، ان سے کہتے ہیں کہ یار یہ جو نیا جج آیا ہے نا یہ میرا پرانا جاننے والا ہے، یہ جب جونیئر جج ہوتا تھا، سول جج ہوتا تھا، اس وقت سے میری اس کے ساتھ شناسائی ہے، تو وہ لوگوں کو اس طرح گھیرتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی نیا ڈپٹی کمشنر، نیا DPO، SSP، SHO آتا ہے تو یہ مختلف ٹاؤٹ، ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرا تو بہت قریب ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے ان سے مفادات یا مفاد حاصل کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ شیخ رشید کی اصلیت بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ اعتراف کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کر آئی ہے، میرا خیال ہے یہ تاریخ کو درست کرنے کے لیے یہ بیان کافی ہے۔ اور وہ عمران خان اب کہتے ہیں جی کہ یہ نیوٹرلز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے
تو عمران خان کو گزشتہ سال ہی کہہ دیا تھا کہ جی اب ہم آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں اب نیوٹرل ہونا ہے، اور انہیں معلوم تھا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے سوالات ہیں جو کہ تشنا ہیں، بہت سے ہیں کہ ابھی بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید ادارے کے کسی نہ کسی حصے سے چھوٹا ہی ہو ان کو سپورٹ حاصل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ سپورٹ باقی نہیں رہے گی۔ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اور جو خاص بات کی، اہم بات کی، وہ یہ ہے کہ وہ تو جا رہے ہیں لیکن اب ادارہ جو ہے وہ اپنی اسی پالیسی غیر جانبدار یعنی سیاست میں حصہ نہ لینے کی پالیسی پر گامزن اور عمل پیرا رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جانے والا آرمی چیف اس طرح کی پالیسی سٹیٹمنٹ دے تو یہ بڑی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آرمی بطور ادارہ یہ ان کا یہ فیصلہ ہے، اور آنے والا آرمی چیف کم از کم 1 سال تک سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا۔ 1 سال 6 مہینے یہ وقت لگتا ہے معروضی حالات کو دیکھنے کے لیے، لیکن جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ نے 12 جرنیلوں کو، میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی ہے، تو وہ اس سوچ کے حامل ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کو ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ امید ہے ایسا ہی ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رہا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔